ان شہداء سمیت تمام شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کروں اور اپنے نظریے کی کچھ باتیں کروں۔ ڈاکٹر لال صاحب سے میں نے مذاق میں کہا کہ یہ بھی ایک ہماری قربانی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم لوگ ایک بہت بڑی قربانی جو ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دے رہے ہیں کہ کوئٹہ میں کھڑے ہو کے بلوچ اور پختون قوم اردو میں بات کرے، بہت بڑی قربانی ہے ہماری وطن عزیز کے لیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہی قربانیاں ہیں جو یہ وطن عزیز ہم سے مانگتا بھی ہے۔ بات 8 اگست میں عمر تب کم تھی اور حاضر ہوا تھا۔ آج جب سنا کہ اس واقعے کو 9 سال ہو گئے تو لگتا نہیں ہے کہ 9 سال ہوئے، ہمارے دل اور دماغ میں وہ رنج، دکھ، درد ابھی بھی ویسے ہی موجود ہے کہ جیسے یہ واقعہ کچھ دن پہلے ہوا ہو، ایسا نہیں کہ 9 سال پہلے ہوا ہو۔ دوسرا، یہ واقعے پہ اگر نظر ڈالیں، بہت بڑا سامنا ہے، لیکن یہ سب پلانڈ لگتا ہے۔ بلال کاکڑ صاحب کو شہید کرنا، بلال قاضی صاحب کو شہید کرنا، اور پھر جو لوگ یہ خوف اور ہراس پھیلانا چاہ رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بلال قاضی جب شہید ہوگا تو اس کے غم میں تمام وکلا ہسپتال آئیں گے، اور وہ تیار تھے اس خون ریزی کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب ملک میں جہاں پہ انسانی جان کی تھوڑی بھی اہمیت ہو تو ایسے واقعات پہ ملک اور قومیں لرز جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کا مشہور ترین ظالم ایڈولف ہٹلر جب اس نیت پہ پہنچتا ہے کہ وہ یہود بچوں کو ایک جگہ میں جمع کر کے ان کو جلاتا ہے تو اپنی قوم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم وہ واقعے اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھ لیے، لیکن بدقسمتی سے ایسی ریاست میں ہے، اور دوسری طرف قوم ان ظالمانہ رویوں کے ساتھ ایسی عادی ہو گئی ہے کہ آج واقعہ ہوتا ہے، اگلے دن زندگی معمول پہ ہوتی ہے۔ صرف ہم انتظار کرتے ہیں ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک۔ واقعہ ہوتا ہے، ہم چیخ چیخ کے روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، 2 دن بعد 3 دن بعد زندگی معمول پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلا واقعہ کب ہوگا۔ اور یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو حقیقت ہمارے اقوام کی زندگی میں روزانہ دہرائی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا خان زیب عوامی نیشنل پارٹی کا ایک رہنما تھا اور اس کو شہید کیا گیا تو کوئی بہت بڑا قوم کو، کوئی قوم آج بھی مسخرے کر رہی ہے۔ یہ لیڈرشپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن مولانا خان زیب کو یاد کیا، آج مولانا خان زیب کی شتمنہ پختونخوا کی بات ہوگی، پھر ہم اسی طرح جمع ہوتے رہیں گے اور ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں
یہ شہداؤں کو یاد کرنا بڑھ رہا ہے. ہم ان اقوام میں نہیں ہیں جو تاریخی طور پہ واقعات کو یاد رکھتے ہوئے مزید واقعات کو جگہ نہ دے. ادھر بڑی باتیں ہوئی، تاریخ پہ بات ہوئی، وکلا پہ بات ہوئی، شہادتوں کی بات ہوئی. میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مہذب طبقے میں بیٹھے ہوئے آج اسی محفل میں اگر ہم سب مختلف مکتب فکر کے لوگ اکٹھے ہیں تو بنیادی نظریات پہ ہم تضاد رکھتے ہیں. یاد رہے، میں اپنے وکلا بھائیوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، NDP، خدائی خدمتگار تحریک نظریاتی طور پہ جمہوری روایات، سیاست، آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، انتہا پسندی سے دور رہتے ہوئے آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، آزاد باوقار اسمبلی، پارلیمان اور ایک آزاد خود مختار حکمرانی نظام، جو حکمرانی نظام عوام کی نمائندگی کرے، ایسا نظام نہیں جو بوٹ اور وردگی کی نمائندگی کرے. ہم نے ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں دی. یاد رہے، باچا خان 39 سال قید و بند جلا وطنی گزارتے ہیں. ان کی کوئی ذاتی کرائم، کرمنل کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کی زندگی کی ہر تیسری رات اگر قید و بند میں گزرتی ہے تو وہ جمہوریت کے لیے گزرتی ہے. ان کی ہر تیسری رات اگر قید و بند میں گزرتی ہے تو وہ عوام کی فلاح اور بہبودی کے لیے گزرتی ہے. آج ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. یاد رہے، جب باچا خان پختونوں میں، اس دور میں جب انگریزوں کا دور تھا، یا انگریزی نظام، عیسائی نظام کے سکول تھے، یہاں پہ سکھ نظام کے سکول تھے، یہاں پہ مزید اور نظام کے سکول تھے، لیکن ہمارے قوم کے غریب بچوں کے لیے پڑھائی کا کوئی فکر، کوئی سوچ نہیں. تو باچا خان بابا نے اٹھ کے اپنی مدد آپ خدائی خدمتگاروں کے ساتھ 124 سکول پختونخوا اور پختونوں کے مختلف علاقوں میں کھولے. اس وقت بے ادبی معاف ہو، لیکن اس وقت ایسے نظریے تھے جس نے ہمارے پیچھے یہ مذاق تھوڑا سبق دا مدرسے ہوئی، دپارہ دا پیسے ہوئی، جنت کے بے زینی دوزخ کے ببوٹے ہوئی. بدقسمتی سے آج وہی لوگ تعلیم کی فروغ کی بات کر رہے ہیں. بدقسمتی سے آج 60-70 سال بعد وہی لوگ گلی گلی کوچے کوچے میں سکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو تاریخ میں کیا ہے اس پہ نہ کبھی معافی مانگیں گے، نہ کبھی دہرائیں گے کہ جو اکابرین نے یہ کام کیا یہ غلط کیا. ہمیں یاد ہے، تاریخ ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے. پاکستان کا ریفلیکشن آزادی کے چند دن بعد ملتا ہے، جب خدائی خدمتگار تحریک کی 2/3 میجورٹی پہ بنی حکومت کو محمد علی جناح صاحب کے ہوتے ہوئے ختم کیا جاتا ہے اور مائنورٹی کو حکومت دی جاتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اگر بلوچ اور پختون گلہ کرے
تو پنجاب نے ہمارے ظلموں پہ جشن منائے ہیں، خوشیاں منائی ہیں. یہ ایک تاریخ ہے. کیا وہ تاریخ ہمیں یاد نہیں کہ ایوب خان کے دور میں اس کو میں مقبوضہ بلوچستان کہوں گا، اس کو کس طرح قبضہ کیا؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ وعدے کے اوپر، قرآن کے اوپر آپ نے بلوچ لیڈر کو پہاڑوں سے نیچے بلا کے وعدہ خلافی کی اور اس کو لٹکایا؟ یہ تاریخ ہے. کیا ادھر ایک بات ہوئی، آج تک میرے لیے یہ ایک ڈیلوژن تھا کہ بھائی پختونخوا اور بلوچستان میں یہ مسئلے ہیں تو سندھ، آج پتہ چلا کہ ہندو اور سندھو ایک تھے. ہم تو بیچارے باہر سے آئے، قبضہ ہو گئے اور آج تک قبضے میں رہ رہے ہیں. تو چلو اچھا ہے، یہ ہندو سندھو ایک تھے تو سندھ کی تو کوئی بلا ہے. ہم تو حقیقتاً اگر دل کی بات کریں تو ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا. ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے. ہم بدقسمتی سے دونوں اقوام اس ملک میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں پچھلے دنوں جب باجوڑ میں آپریشن شروع ہو رہا تھا، میں نے ایک پبلک اپیل کیا پنجاب کے بھائیوں کو کہ وطن عزیز کے بھائیوں، جب آپ کے اوپر ہندوستان سے حملہ ہو رہا تھا تو ہم سب آپ کے ساتھ بھی کھڑے تھے، آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے اور آپ کو ہمت بھی دے رہے تھے. لیکن افسوس 50 سال سے ان دو اقوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ پنجاب کے لیڈران اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، بلوچ قوم، پختون قوم، بلوچستان اور پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ اس کرسی پہ جو بھی بیٹھتا ہے ہمارے لیے نظریہ ایک ہی رکھتا ہے. جب کرسی سے اترتے ہیں پھر بلوچستان کی بھی فکر ان کو پہنچتی ہے، پھر پختونخوا کی بھی فکر ان کو پہنچتی ہے، پھر مظلوم اقوام کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب کرسی پہ بیٹھے ہو، وہ بھلے نواز شریف ہو، وہ بھلے شہباز شریف ہو، وہ بھلے بے نظیر بھٹو جی، وہ بھلے عمران خان ہو، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیے نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے. میرے بھائیوں، یہاں پہ بات ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کی. آپ کی رائے کا میں احترام کروں گا، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں کہ جب وکلا کی تحریک مشرف صاحب کے دور میں چلی اور ہمارے مشہور زمانہ جج صاحب جب کراچی گئے تو عوامی نیشنل پارٹی ایز اے پارٹی عدالت کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ اس حد تک کڑی ہوئی کہ ہم نے قربانی دی، اس میں بھی ہم نے خونوں کا نذرانہ دیا اور اس تحریک کو وہ خون کا بوجھ اور وزن ڈالا تو اس تحریک میں لال رنگ آیا، وہ تحریک کامیاب ہوا. کیا ہوا پھر؟ میں آپ پہ یہ بات ڈالتا ہوں میرے وکیل بھائیوں، وہ تحریک تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس تحریک کی کامیابی کے بعد کسی کو عدلیہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ وہ 18ویں آئینی ترمیم جو اس دور میں نیشنل اسمبلی سے منظور ہوتا ہے، اس پہ پہلا حملہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہے اور اس وقت کا چیف جسٹس حملہ کرتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو نہیں مانوں گا. کیا
ہمیں ساسو ماں والے ججز یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ ہمیں ٹرکوں والے ججز یاد ہیں یا نہیں یاد؟ ہمیں وہ جج یاد ہے جو ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا تھا، اسپتالوں میں جاتا تھا، فرعون بنا ہوا تھا؟ جج کا یہ کام تو نہیں۔ تو میں یہ وضاحت کر لوں کہ یہ ہمارے اکابرین کا نظریہ تھا، جناب خان عبد الولی خان کا یہ نظریہ تھا، جناب اسفندیار ولی خان صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آئینی بینچ سے کام نہیں بنے گا، آئینی عدالت بنائے تاکہ آئینی کام وہ کرے اور سپریم کورٹ اپنا بنیادی کام کرے۔ کیا تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عدلیہ کی آزادی اور غلامی کی بات ہے تو اس ملک میں ادارے جتنے بھی ہیں، قانون الگ چیز ہے، لیکن اس قانون پہ عمل، رول آف دا لا، ہمارے اس وطن عزیز میں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ زورور کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی نہیں۔ ہم کیوں آنکھیں چھپا رہے ہیں؟ کیا ہمیں آنکھیں چھپانے کی اس وقت ضرورت ہے؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی جس نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی جس نے ایک ایک حکم پہ پاکستان کے 4 وزرائے اعظم کو ایک ایک حکم پہ کرسی سے بھیجا ہے؟ سوچے ذرا اس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم ایک بہترین ترمیم ہے، لیکن جہاں پہ عدالت میں وہ پٹی باندھی ہوئی ہے اس پٹی کو کھولنا چاہیے۔ جہاں پہ ترازو پہلے سے اوپر اور نیچے پڑا ہے اس ترازو پہ ایک ہونا چاہیے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو 15% وہ لوگ جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، وہ 15% جو تحریک پاکستان میں آگے تھے، وہ 15% جو بدقسمتی سے پنجاب میں ہی پورے ہوتے ہیں، وہ 15% جو بدقسمتی سے وردی کے بیک گراؤنڈ میں ہی پورے ہوتے ہیں، اس ملک میں ان کے لیے نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ آئین ہے، قانون ہے تو غریب کے لیے۔ یہ ملک اس دن چلے گا جب ایک جرنیل اور ایک غریب کے لیے قانون ایک ہی ہوگا، اس دن یہ ملک چلے گا۔ میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، فوجی عدالتیں نامنظور، لیکن کیا ہماری عدالتیں دہشت گردوں کو سزا دینے میں کامیاب ہوئی؟ اس کا جواب کسی کے پاس؟ کیا ہماری عدالتوں نے آج تک کسی دہشت گرد کو سزا دی؟ میری جان، رول آف لا کے لیے ہم سب کو آگے ہونا ہوگا۔ ہمیں وہ باتیں حکومت میں بیٹھ کے بھی یاد رکھنی چاہیے جو باتیں ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں، اور وردی والے تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن وہ بڑے دشمن ہیں جو وردی والوں کے لیے قوم میں بیٹھ کے ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن ہمارے وہ۔ میں بالکل، ادھر بات ہوئی کہ وکلا کی تعداد 9 سال میں بہت بڑھ گئی، بالکل بڑھ گئی، لیکن 9 سال کیا 90 سال بھی گزر جائیں گے، وہ کیپ نہیں ملے گا جو کیپ اس نے شہید کیا۔ آج آپ 900 وکلا کو کھڑا کر کے ایک شہید بازو احمد کاکڑ بتا دیں، میں آپ کو ماننے کو تیار ہوں۔ سندھو دیش کے وکلا، جب سندھو نہر کا مسئلہ آیا تو وہ وکلا آگے آئے،
اور اس وکلا نے اس ملک میں اتنا پریشر ڈالا کہ سندھو نہر کا قصہ واپس ہو گیا. کیا ہمارے وکلا برادری سے میں پوچھوں گا کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ ابھی تک تو چوکیدار مالک بنا ہوا تھا، ابھی تو چوکیدار چور بن رہا ہے. آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، دن دہاڑے ڈال رہے ہیں. کیا آج تک کوئٹہ میں وکلا نے کوئی یہ ہمت دکھائی کہ یہ کم سے کم بلوچستان کی حکومت یا اس ریاست کو یہ دکھائے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے؟ کیا ہمارے بچے ساری زندگی بھوکے رہیں گے؟ کیا ہمارے بچے ان وسائل کے ہوتے ہوئے یہ لال کالا نیلا پیلا جو نیچرل ریسورسز ہے، ریئر منرلز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا ہمارے بچے بھوکے رہیں گے، ننگے رہیں گے؟ کیا ہمارے علاقے اسی طرح ویران رہیں گے؟ ہاں، جب تک ہم اپنے حق کے لیے، اور وہ حق یہ نہیں کہ مجھے کوئی کرسی دے دو، نہیں، وہ حق ہمارا اجتماعی حق ہے. وہ حق ہے جس حق کے لیے انگریز برصغیر آیا. یہ وہ حق ہے جس کے لیے انگریز نے برصغیر میں اس ملک کو بنایا. یہ وہ حق ہے جو ہمیں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں دے گا. یہ وہ حق ہے جو سب خوشی خوشی ہمارے بچوں سے چھین کے لے کر جا رہے ہیں. کیا اس حق کے لیے ہم سب اکٹھے ہو سکتے؟ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی رہبری چاہیے، کوئی عہدے چاہیے. آپ اکٹھے ہو، آپ سب ایک ہو، انشاءاللہ میں ذاتی حیثیت میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیلڈ کی طرح، ایک پروٹیکشن کی طرح کھڑا ہوں گا کہ جو ہتھیار آپ پہ آئے پہلے میرے پہ آئے. ہم الحمدللہ وہ قوم ہیں جو شہادتوں سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو شہادتوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ آج بھی اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی یہ دعا کریں گے کہ خدارا وہ لوگ جو اپنے قوم کے حق کے لیے شہید ہوئے ہیں، کاش اللہ ہمیں بھی انہی قطاروں میں ڈال دے. کاش اللہ ہمیں بھی یہ موقع دے کہ اپنے قوم کے لیے جان قربان کریں اور انہی قطاروں میں کھڑے ہو جائیں جن قطاروں میں یہ شہداء اور مزید اس قوم کے شہداء ہیں. میں پختونخوا میں ایک جرگہ کیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے، پختونخوا کے تمام تر پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے منیمم ایجنڈا پہ. جس باتوں پہ سب متفق ہیں ان باتوں پہ میں نے پختونخوا میں نے نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا نے جرگہ کیا، اور الحمدللہ اس جرگے کے بدولت ادھر ایک مجموعی گلدستہ بن گیا جو سب الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. اسی طرح پرسوں ہم نے بلوچستان کا، ہمارے بلوچستان کے صدر جناب اصغر خان نے بلوچستان کا جرگہ بھی بلایا ہے. میں کوشش کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ نہیں کہ رہبری کروں، یہ کہ اپنے باپ دادا اور پردادا کے راستے پہ چلوں. یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے پر یہ ایسا ہی ایک فریضہ ہے جس طرح ایمان میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنے مٹی کے لیے، پختونوں کے لیے، تمام تر مظلوم اقوام کے لیے وہ آواز بنوں جو آواز جناب اسفندیار ولی خان، جناب ولی خان محروم اور جناب بادشاہ خان بنے. میری یہ کوشش ہوگی کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی جھجک کے انشاءاللہ جو طاقت اللہ نے دی ہے یا جو میں اپنے آپ میں طاقت دیکھتا ہوں، ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں. ادھر میرے آنے سے پہلے بڑی پیاری باتیں ہوئی. میں اسٹیج سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. زہری صاحب مخکشہ،
زبدر پسے زمخکی گمنا دا شوقم نہ لرو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو عزت دی ہے، جس گھر میں پیدا کیا ہے، جس تسلسل میں پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ عزت دنیا میں کوئی ایسا عہدہ نہیں، کوئی ایسی کرسی نہیں جو اس سے زیادہ عزت دے سکے. لہذا عہدے بھی کام کے، کرسیاں بھی کام کی. خدا را اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک آواز بن جاؤ. کم سے کم یہ 2-3 باتوں کے لیے کہ اس ملک میں امن چاہیے. اب امن ہم سب کو چاہیے. امن صرف مسلمان کو نہیں، ہندو کو بھی چاہیے. امن غیر دین کو بھی چاہیے. امن جانور کو بھی چاہیے. امن پرندوں کو بھی چاہیے. امن درختوں کو بھی چاہیے. امن ہم سب کو چاہیے. کیا ہم سب امن کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم سب اپنے بچوں کے، قوم کے بچوں کے حق کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم سب پاکستان کے آئین کے لیے، رول آف دا لا کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم سب ایک شفاف جمہوری نظام کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ جس دن ہم ایک ہو گئے انشاءاللہ تاریخی توڑ دیں گے. یہ یاد رہے، انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ جو غنڈہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. تو پاکستان کا غنڈہ میں اسی مثال میں ڈالوں گا. اب ہمت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. میں انشاءاللہ تیار ہوں، ہر حد تک جانے کو تیار ہوں. جرگے بھی بلاؤں گا، جیسے پختونخوا نے فیصلہ کیا 23 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ایک امن مارچ سب کریں گے. ہر حد تک جائیں گے جہاں تک میری قوم میرے ساتھ جا سکے. انشاءاللہ جائیں گے اپنے حق کے لیے. ہماری لڑائی کسی اور چیز کی نہیں ہے، ہماری لڑائی بندوق کی نہیں ہے. بلکہ میں آج اپیل کرتا ہوں تمام تر بلوچستان اور پختون کے اقوام کو کہ بندوقیں رکھ دو. بندوق اٹھا کے آپ اس ریاست کو، جو ریاست وحشی ہے، اس کو آپ بہانہ ایکسکیوز دے دیتے ہو کہ وہ آپ کو ختم کرے. یہ ایکسکیوز نہ دو. بندوق کی لڑائی ہم ان لوگوں سے نہیں جیت سکتے. ان کے ڈھور دیکھو بھائی، وہ تو آج کل 4-4 5-5 تارے لگ رہے ہیں. ان سے اگر ہم جیت سکتے ہیں تو یہ وہی ہتھیار ہمیں جتا سکتا ہے جو ہتھیار باچا خان بابا یا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، جو عدم تشدد کا. انشاءاللہ عدم تشدد کے راستے پہ ہم سب چلیں گے. باتیں بہت ہے کرنے کو، لیکن وقت اور آپ لوگوں کے اتنے انتظار کا تقاضا رکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر تمام آرگنائزرز کا مشکور ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بے حد مشکور ہوں. اور میرے آنے سے میں آج، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بھی ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں باچا خان ٹرسٹ کے نام سے، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ باچا خان ٹرسٹ آئیں گے. ادھر ہمارا ایک ریسرچ سینٹر ہے جس میں ہم ہر سال کتابیں بھی چھاپتے ہیں اور ریسرچز بھی ہو رہی ہیں، اور 1930s کے اور 40s کے اخبارات بھی پڑھے ہیں اور کتابیں بھی. وہ آپ کے لیے کھلا ہے. آپ کو جو کتاب چاہیے، جس تعداد میں چاہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ آئیں. باچا خان ٹرسٹ آپ کے اس ٹرسٹ کے لیے ایک لائبریری وہاں پہ پشاور میں کھولیں. ہم ولی خان بابا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ شہید ہم روتے نہیں، ہم اپنے شہیدوں کو مناتے ہیں. ہماری قسمت دیکھو، آج 9 سال پہلے والے کے شہیدوں کو منا رہے ہیں. میرے خیال میں 4 دن بعد سن 48 کے شہداء کو منائیں گے. یہ ہماری نصیب ہے. اور جب تک ہم اپنے نصیب بدلنے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوتے تو شاید ہم چند سال بعد اور شہداء کو منائیں، ہم مزید نئے شہداء کو منائیں. اور ریاست ہمارے قدرتی وسائل کی بھوکی آج ایک نئے انداز میں، جس میں امریکہ دلچسپی لے رہی ہے، تو اس دلچسپیوں میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے قوم کو بچانا اور اپنے وسائل کو بچانا. انشاءاللہ
جو لاہور سے میرے دوست آئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں تو ادھر جو ذکر ہوا آپ پنجاب والے اگر یہ ریاست زبردستی پختونخوا کی بجلی آپ کو دے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے وہ بجلی لینے سے انکار کریں اور بولے کہ یہ پختونخوا کا حق ہے، یہ پختونخوا کا حق ہے۔ اگر ریاست بلوچستان کے گیس سے آپ لوگوں کے ضلعوں میں کارخانے چلا رہے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ وہ کارخانے بند کر کے بلوچوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کریں کہ یہ گیس ان کا حق ہے، ہمارے کارخانے نہیں، ان کے گھروں کے چولہے اس سے چلنے چاہیے۔ انشاءاللہ جس دن پاکستان میں یہ میسج مل گیا کہ پاکستان جتنا پنجابی کا ہے اتنا سرائکی کا ہے، اتنا پختون کا ہے، اتنا بلوچ کا ہے، اتنا ہزارہ کا ہے، اتنا سندھی کا ہے، اتنا مہاجر کا ہے، انشاءاللہ اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ جب تک بات یہ ہوگی کہ پاکستان پنجاب ہے اور پنجاب پاکستان ہے، یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔